آج کل یہ جو بیماری ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے، کیا نیک لوگ، کیا مذہبی لوگ، کیا دنیا دار لوگ، کیا سیاسی لوگ، دکھاوا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل تو پتہ نہیں شاید قبول ہی نہیں ہوتا جس کی تصویر نہ بنے، وہ عمل تو قبول ہی نہیں ہے کہ جس کی تصویر نہ بنے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہلاکت ہے کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن عمل کے اندر دکھاوا ہے، عمل کے اندر ریا ہے. اور ریا ایک ایسا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی قرار دیا ہے. ایک تو وہ شرک ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک جلی ہے. اور دوسرا شرک جس کو شرک خفی قرار دیا گیا، شرک اصغر قرار دیا گیا، فرمایا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو بندہ کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کیا اور اس نے سنا بھی دیا، سنانے کے لیے کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں. ہم میں سے اگر بندہ نیک عمل کر ہی لے تو وہ چند بندوں تک جب تک بات نہ پہنچا دے اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا، عمل ہی نہیں ہضم ہوتا. کہتا ہے میں راتی اٹھیا تھا نا تہجد دی نماز واسطے، تو منڈا اس وقت میں موبائل تے لگا سی. تو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ لڑکا اس وقت موبائل پہ بات کر رہا ہے، بس یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا تھا. عمل اگر اچھا کر لیا جائے تو اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے عمل کیا اور اس نے وہ عمل اسے سنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بہت ہی چھوٹا بندہ ہے، بہت چھوٹا بندہ ہے. یا تو وہ بندہ بڑا چھوٹا ہے یا اس کا عمل انتہائی چھوٹا ہو گیا ہے اور اس کا عمل ضائع ہو گیا ہے. اور اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک وتصدق یرائی فقد اشرک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی اس لیے تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، حضور فرماتے فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا ہے، اس بندے نے شرک کیا ہے. اور فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے روزہ اس لیے رکھا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، فرمایا اس بندے نے بھی شرک کیا ہے. اور جس بندے نے صدقہ دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فرمایا فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی یہ عمل کی. کتنے بڑے یہ تین عمل ہوتے ہیں، کتنے بڑے یہ عمل ہے. نماز پڑھنا بہت بڑا عمل، روزہ رکھنا بہت بڑا عمل، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا عمل ہے. لیکن اس عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو وہ عمل کے بارے میں حضور فرماتے فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے.